أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين صدق الله العظيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس نے افطرا باندھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ کا افطرا باندھنا۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھا وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ اور جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو۔ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ یہی لوگ ہیں کہ ان کا حصہ ان کو ملے گا من الکتاب جو کتاب میں مقرر ہے، ینال ملے گا ان کو پہنچے گا، نصیبہم ان کا حصہ، اس سے دونوں چیزیں مراد ہیں۔ عذاب ہے تو جو ان کے حصے میں عذاب ہے وہ انہیں مل کر رہے گا، یا رزق جو دنیا میں ان کے لیے مقرر ہے وہ انہیں مل کر رہے گا۔ حتی اذا جاءتہم رسولنا یتوفونہم یہاں تک کہ جب ان کے پاس فرشتے آ جائیں گے، رسولنا رسول، یہاں پر فرشتے مراد ہیں۔ قرآن کریم میں فرشتوں کے لیے دو طرح کے الفاظ آتے ہیں، ملک اور رسول دونوں۔ ملک ملائکہ سے ہے اور رسول پیغمبر پیغام پہنچانے والا، یہ اس سے مراد ہے۔ رسولنا تو ان کے پاس آئیں گے جب فرشتے یتوفونہم جو کہ ان کی روح کو نکالیں گے، ان کی جان نکالنے کے لیے آئیں گے، قالو تو فرشتے کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، قالو تو وہ کہیں گے ضلوا عنا وہ ہم سے گم ہو گئے، وشہدوا علی انفسہم اور وہ اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین کہ بے شک وہ لوگ کافر تھے، یعنی وہ خود اپنے بارے میں کہیں گے کہ ہم دنیا میں کافر تھے اور کفر کر کے آئے ہیں۔ دنیا میں ظلم کرنے والے تو بہت سارے ہیں اور ایسے کام بھی بہت سارے ہیں جو کہ ظلم کہلاتے ہیں، لیکن سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھنا ہے، کسی ایسی بات کی نسبت اللہ کی طرف کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نہ فرمائی ہو، جیسا کہ انسان کا شرک کرنا، اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ افتراء کے زمرے میں آتی ہیں۔ وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانا، ایک ہے اعتقاداً جھٹلانا، یہ کہے کہ انسان میں مانتا ہی نہیں قرآن کو، میں مانتا ہی نہیں کہ نماز فرض ہے، میں مانتا ہی نہیں کہ جی قرآن بھی کوئی چیز ہے، انسان انکار کر دے، اعتقادی منکر تو یہ کافر ہے۔ ایک بندہ عملی منکر ہے، کیا مطلب مانتا ساری چیزوں کو ہے لیکن عمل نہیں کرتا، یہ گنہگار ہے۔ تو فرمایا کہ جس کسی نے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، احکامات کا، تو ان لوگوں کو ان کا حصہ جو کہ کتاب میں مقرر ہے کہ کس کی سزا کیا ہے وہ اسے مل کر رہے گی، یا رزق جو مقرر ہے وہ بہرحال ملے گا، چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے، اس دنیا میں جو حصہ مقرر ہے وہ مل کر رہے گا۔ اور جب ان کے پاس فرشتے آئیں گے، یہاں پر علماء کرام کا اختلاف ملتا ہے، آیا ایک ہی فرشتہ ہے ملک الموت جو سب کی ارواح کو قبض کرتا ہے، یا بہت سارے فرشتے ہیں؟ تو دونوں باتیں درست ہیں، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ ملک الموت کے سامنے تمام انسان و جنات کے ارواح ایسے ہیں جیسا کہ ایک پلیٹ میں سامنے انار کے دانے پڑے ہوں اور وہ جہاں سے چاہے اٹھا لے۔ اور یہ بات بھی کہ ملک الموت تو سربراہ ہیں، باقی ان کے نیچے ایک بہت بڑی فوج ہے فرشتوں کی، اور وہ جس کی ذمہ داری جس کے لیے لگاتے ہیں وہ جا کر وہاں پر روح قبض کرتے ہیں۔ تو دونوں باتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں باتیں درست ہیں۔ تو فرمایا کہ جب فرشتے آتے ہیں
روح کو قبض کرنے کے لیے، تو اس وقت وہ کہیں گے ایسے لوگوں سے جو انکار کیا کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کے پیچھے پڑ کر حق بات کا انکار کرنا یا شرک کرنا یا کسی کو معبود سمجھنا، تو فرشتے کہیں گے کہاں ہیں آج جنہیں تم پکارا کرتے تھے اور بلایا کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے افسوس کے ساتھ کہ آج وہ نہیں ہیں، اور یقیناً ہم نے اپنی ذات پر ظلم کیا اور ہم کفر میں پڑے رہے، لیکن اس وقت میں اقرار کرنا اور اس وقت میں اپنے گناہ کو تسلیم کرنا یہ انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ قال ادخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا داخل ہو جاؤ فی ایسے گروہوں میں قد خلت من قبلکم کہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنات میں سے اور انسانوں میں سے دوزخ میں، یعنی تم سے پہلے ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے نافرمانیاں کی، آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، لہٰذا انہی لوگوں میں جا کر آج تم بھی شامل ہو جاؤ۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، اور جب بھی ایک گروہ وہاں پر داخل ہوگا تو وہ اپنے دوسرے گروہوں پر جو ہے وہ لعنت کرے گا۔ جن لوگوں نے ان کو گناہ پر اور غلطی پر آمادہ کیا اور غلط راستے پر چلایا، تو ایک دوسرے پر یہ گمراہ قسم کے لوگ لعنت کر رہے ہوں گے۔ حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ سب کے سب جب وہ اس میں جمع ہو جائیں گے، اذا ادارکوا، جب سب کے سب اس میں جمع ہو جائیں گے، قالت اخراہم لاولاہم، تو جو بعد میں آنے والے ہیں لاولاہم، وہ اپنے پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے ربنا ہؤلاء، اے ہمارے پروردگار ان لوگوں نے اضلونا ہمیں گمراہ کیا، فآتہم لہٰذا ان کو دے عذابا ضعفا من النار دوزخ کا دوہرا عذاب۔ قال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تمہیں ابھی اس بات کا اندازہ نہیں، تمہیں ابھی اس بات کا پتہ نہیں۔ وقالت اولاہم، اور جو پہلے والے ہوں گے یعنی جو پہلے دوزخ میں جا چکے ہوں گے وہ کہیں گے لأخراہم، اپنے بعد والوں سے فما کان لکم علینا من فضل، تو تمہیں ہمارے اوپر کیا فضیلت حاصل ہوئی؟ فذوقوا العذاب، چنانچہ آج تم عذاب کو چکھو، بما کنتم تکسبون، جو تم عمل کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے، یعنی تمہیں آج کیا فائدہ حاصل ہوا؟ بات یہ ہے کہ آج ہم سب برابر ہیں یہاں پر۔ تو یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جب ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور لوگ دوزخ میں جاتے چلے جا رہے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب انہیں دوزخ میں داخل کریں گے تو اس وقت وہ لوگ کہیں گے کہ جی لعنت ہو جن لوگوں نے ہمیں گمراہی میں مبتلا کیا اور گناہوں میں لگائے رکھا اور ہمارے عقائد کو، ایمانیات کو، نظریات کو جو ہے وہ ایک غلط بنایا، یا اللہ ان کو دوہرا عذاب دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو آج عذاب تو سبھی کے لیے ہے، دوہرا عذاب ان کے لیے ہے، یہ خود بھی غلط راستے پر چلے اور تمہیں بھی انہوں نے غلط راستے پر چلایا، لیکن یہ مت سوچو کہ تمہیں عذاب نہیں ہوگا، تم کیوں اس طرح سے چلے؟ جب دنیا کے بارے میں اچھی سے اچھی دنیا حاصل کر سکتے تھے، جب دنیا کے بارے میں تم نفع نقصان کا فائدہ اور نقصان سمجھ سکتے تھے، کھرے اور کھوٹے کو سمجھ سکتے تھے، ایک دین ہی ایسا رہ گیا تھا بے یار و مددگار کہ اس کے لیے تم نے کوشش نہ کی، اس کے لیے تم نے وقت نہ لگایا، تو آج تمہیں بھی جیسے جنت والوں کی نعمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہوگا اور فائدہ ہوگا، اسی طریقے سے جو عذاب والے ہوں گے ان کا عذاب بھی روزانہ بڑھتا چلا جائے گا، گویا کہ کوئی بھی ہے تو اس کا عذاب جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو فرمایا کہ آج لعنت ایک دوسرے پر کرنا کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، یہ بات تو یہی ہے کہ انسان دنیا میں اس بات کو سمجھ لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔